معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں روح کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے متفق ہوں، لیکن قرآن کا ایک فیصلہ ہے، جو دلیل سے زندہ رہا وہ زندہ رہا، جو دلیل سے مر گیا سو مر گیا۔ علم کی بنیاد بھی دلیل پر موجود ہے، یعنی آپ سوال اٹھائیں گے اور اس پر دلیل قائم کریں گے، یا وہ دلیل قائم رہ جائے گی یا وہ دلیل ٹوٹ جائے گی۔ اگر ٹوٹ گئی تو تبھی مسئلہ حل، اگر وہ باقی بچ گئی تو پھر بھی مسئلہ حل۔ میں قرآن شریف کے دلائل اور وہ تسلیم شدہ دلائل وہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان سے ہم پھر نتائج اخذ کریں گے۔ میرے ان خیالات پر ہر کسی کو اعتراض کرنے کا، دلیل دینے کا اور ان کو غلط ثابت کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔ میں صرف ایک ڈبیٹ چاہتا ہوں کہ اس پر ڈبیٹ کی جائے، اور صرف ہمارے بزرگوں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ سوال اٹھایا جائے، اس پر بحث کی جائے اور نتیجہ اخذ کیا جائے۔ آج کی ویڈیو روح کے بارے میں، لیکن ہمارے علماء کرام وہ اکثر ہمیں چپ کرا دیتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ آئیے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ پہلے ہم سوال قائم کرتے ہیں، کیا روح تخلیق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا ہے جس طرح کہ دوسری خلق کو پیدا کیا ہے، دوسری تخلیق پہ کی ہے، کیا روح کو بھی اسی طرح تخلیق کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیا روح کو موت ہے؟ تیسرا سوال، کیا روح کی صفات عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے؟ یہ تین سوال۔ اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ روح تخلیق ہے، اور وہ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 29 کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں نے اسے بار بار پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ یا ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس نے روح پھونکی تم اس کے لیے سجدہ کر دینا۔ یہاں پر اس کی تخلیق کے بارے میں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جب اسی بات کو لے کر میں مزید آگے بڑھا تو میں نے اس بات پر تحقیق کی کہ کیا روح کو موت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملا کہ روح کو موت نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب ہم سوچیں کیا روح کی صفات عارضی ہیں، اس کے بارے میں جواب ملتا ہے نہیں، وہ مستقل ہے۔ جب اس کو موت نہیں تو اس کی خصوصیات صفات جو ہے وہ بھی مستقل ہوں گی، عارضی نہیں ہوں گی۔ لیکن تخلیق کے لیے موت ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تخلیقات کی ہے ان پر موت لازمی ہے۔
اگر روح پر موت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تخلیق نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن شریف سے اور مزید پوچھتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا قرآن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ الروح من امر ربی، روح رب کا امر ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے یہاں ٹھہرتے ہیں اور اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ الروح من امر ربی اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں سے دو چیزیں ممکن ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو امر کے ذریعے پیدا کیا ہے، یا روح امر ربی ہے، یعنی امر ربی کی ایک شکل ہے جو روح کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آسان لفظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا تو روح تخلیق ہے یا روح غیر مخلوق ہے اور یہ امر ربی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ اگر روح تخلیق ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کی صفات ابدی ہیں، ازلی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ روح کی پیدائش، روح کی تخلیق کب ہوئی ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ اگر روح پر موت نہیں ہے، اس کی صفات جو ہیں وہ ازلی ابدی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، تو یہ خدا کے مقابل میں ایک شریک پیدا ہو گیا۔ خدا کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں اور کبھی ان کا اختتام نہیں ہے۔ اگر روح کے لیے بھی یہ سب ہم مان لیں گے تو یہ ایک شرک ہوگا اور ہم مشرک ہو جائیں گے اس بات کو مانتے ہوئے۔ یہ ہو گیا اس کا ایک پہلو۔ اور دوسرا پہلو، اگر ہم اسے یوں سمجھ لیں کہ روح اصل میں امر ربی ہی کی شکل ہے اور امر کے لیے تخلیق ہونا ضروری نہیں۔ امر جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی شخصیت اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اب ہم جب ان باتوں پر، ان دلائل پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ روح تخلیق نہیں ہے، یہ امر ربی ہے، یعنی رب کے امر کا، رب کے حکم کا ایک نشان ہے۔ اور طریقے سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا، سویت ہو اس کے بارے میں بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں آدم کو بنا سوار لوں، یہ اسی خلقت کے بارے میں ہے، یعنی آدم کو بنا دیا گیا، وہ اس کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا، ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا، لیکن اس میں دیکھنے، سننے اور بولنے، سمجھنے کی قوتوں کا اظہار نہیں تھا، وہ صرف ایک ڈھانچہ تھا۔ لیکن جب اس میں نفخ روح ہوا تو وہ دیکھنے لگا، بولنے لگا، سننے لگا، کلام کرنے لگا، سب کچھ وہ اس میں قوتیں آ گئی۔ ہم روز دیکھتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں سے روح نکال لی جاتی ہے، تو باقی جسم اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی وہ سن نہیں سکتا، کوئی وہ دیکھ نہیں سکتا، یعنی اس کی تمام صورتیں جو وہ دیکھتا، سنتا، بولتا ہے، وہ سب روح کے نتیجے میں، امر ربی کے نتیجے میں اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب امر ربی اس سے ہٹا لیا جاتا ہے تو اس پر یہ تمام خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات اور دیکھ لیجئے کہ یہ بات عام میں کر رہا ہوں، اس میں رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا اسپیشل پروٹوکول دیا ہوا ہے اور اسپیشل امر کے تحت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔
मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, मैं चाहता हूं जो शख्स भी चाहे वो इस पर इतराज करे, लेकिन इतराज बड़ा इतराज नहीं, दलील देकर मेरी इन बातों को जो मैंने आपके सामने रखी है इनको गलत कर दे। तो मैं, अगर वो उसकी दलील ठहरती है तो मैं उस मानने को तैयार हूं। मैं फिरकों पर नहीं जाता, फिरकों की बातों पर नहीं जाता। अगर हम फिरकों की बातों पर जाएंगे हम कभी भी सच को नहीं पा सकते, क्योंकि फिरका एक लाइन है, एक सोच का तर्ज है, एक सोच का जरिया है, एक सोच का एस्पेक्ट है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है। अगर वो मुकम्मल होता तो फिरका ना होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, देखिए मैंने आपके बारे में आपके सामने ये चीज़ें इसलिए रखी हैं कि हमारे उलमाए किराम हमें ये बात कहकर खामोश गिरा देते हैं कि कुरान शरीफ में आज मुबारक है और तुम्हें इस बारे में थोड़ा इल्म दिया गया है, या थोड़ा इल्म हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो हो उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में दलाल दे सकते हैं। ये तो नहीं है अगर अल्लाह ने कहा भी थोड़ा इल्म है, हम उस थोड़े पर इंसार करते हैं, उसी का नहीं जान लें कि ये जाए कि हम उसको मुकम्मल बैन कर दें कि आप इस पर सोच नहीं सकते, आप इसे बैन, आप इसे बात नहीं कर सकते। जब हम बैन करेंगे तो इल्म कैसे बढ़ेगा, हमारा ईमान कैसे पुख्ता होगा, हमें अशिया की हकीकतों का कैसे इल्म होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।